السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شاہد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز۔ اس وقت میں گجرات شہر میں موجود ہوں اور بابا کانواں والی سرکار کے دربار پہ موجود ہوں۔ دربار کا مکمل کام ہو رہا ہے، آپ کو دربار کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی، آپ کو دربار کی مکمل ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو دربار کا مکمل وزٹ کرایا جائے گا۔ ناظرین اکرامی، ہسٹری آف گجرات ولیوں اور بزرگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن چند بزرگ ایسے ہیں جن کو دنیا بھر کے لوگ ان کے کرامات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک صوفی بزرگ کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جن کا اصل نام کرم لائی ہے، المعروف بابا کانواں والی سرکار، ولد غلام امان، تاریخ مقام 13 اپریل 1838، محلہ اندرون کانیا والی، گجرات۔ پیر و مرشد حضرت سید امام شاہ صاحب قادری، چنڈالہ شریف، گجرات۔ تاریخ وصال 18 جولائی 1929، 22 صفر 1349، پہلی اتوار ماہ ساون۔ غسل حضرت سید ولایت شاہ صاحب گجراتی نے دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ بابا کانواں والی سرکار کی چند کرامات ہیں۔ شفیق صاحب موجود ہیں، ان سے ان کی کرامات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بابا کانواں والی سرکار کی کچھ کرامات کے بارے میں بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین کرام، آپ نے بزرگوں کے دنیا کے اندر کافی قصے اور کرامات سنی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی، جن میں سے میں آپ کو آج ایک بزرگ، صوفی بزرگ، کرم الہی، المعروف کانواں والی سرکار، جن کا مقبرہ جو ہے گجرات کے اندر ہے، ان کی ایک کرامت سنانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزرگ صبحوں کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز خانہ کعبہ کے اندر۔ وہاں پر ایک شخص حج کرنے کے لیے آیا، اس کے پاس واپسی کے پیسے ختم ہو گئے۔ وہ بڑا پریشان کہ اب میں نے گھر واپس جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا۔ وہ کشکول لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ آپ بھائی یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بولا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں یا مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں یا پیسے چاہیے؟ تو جواب ملا کہ میں گھر چلا جاؤں، خواہش تو میری یہی ہے۔ تو دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ مسجد نبوی کے اندر صبح فجر کے وقت ایک بزرگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سفید لباس پہنا ہوتا ہے، آپ ان کو مل لیجیے، آپ کا مسئلہ اللہ کرے گا حل ہو جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ پریشان شخص مسجد نبوی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، صبح نماز فجر کا انتظار کرتا ہے۔ جب وقت فجر ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ شخص نماز پڑھنے آتا ہے تو ان کو وہ بزرگ، صوفی بزرگ نظر آتے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا، نورانی چہرہ ہے۔ وہ نماز کے بعد ان سے مصافحہ کرتا ہے اور اپنا سارا ماجرا بتاتا ہے۔ تو وہ صوفی بزرگ پوچھتے ہیں آپ کو پیسے چاہیے یا گھر جانا چاہتے ہیں؟ وہ اسی طرح پہلے کی طرح وہ شخص کہتا ہے میں گھر چلا جاؤں تو اچھا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ وہ صوفی بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے۔ وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور مسجد نبوی کے دروازے کی طرف چل دیتے ہیں۔ ایک پاؤں مسجد نبوی کے باہر ہوتا ہے اور ایک اندر۔ اللہ کی طرف سے دیکھیے، اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے تو یکدم جھٹکا لگتا ہے، تو وہ شخص جب آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے گھر میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کی بیوی نظر آتی، وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ تو بھئی حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ کہتا جی ہاں میں حج ہی کرنے کے لیے گیا، تو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ وہ شخص بولتا ہے کہ بس آپ یہ نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ اچھا،
उसके बाद वो शख्स उन सूफी बुज़ुर्गों की जो है तलाश के अंदर मारा मारा फिरता है कि कहीं मुझे मिल जाएं। तो चूँकि वो गुजरात वापस आ जाता है, अपने शहर के अंदर ही उन सूफी बुज़ुर्गों को तलाश करता है, तो किसी से पता चलता है कि वो बुज़ुर्ग तो इस लिबास में नहीं, सफ़ेद लिबास के तो वो बुज़ुर्ग ही नहीं थे, बल्कि वो लंगोटा पहन कर रखते हैं। वो शख्स कहता है ठीक है, मैं उन्हीं को मिल लेता हूँ, देखता हूँ शायद वही हूँ। वो जब जाता है उन बुज़ुर्गों के पास जिन्होंने लंगोटा पहना होता है और पहचान लेता है कि वाकई ये तो वही बुज़ुर्ग हैं, तो मुंह से बात निकालने लगता है। वो सूफी बुज़ुर्ग देखते हैं तो इशारा करते हैं हाथ का कि खामोश हो जाओ। उसी वक्त वो शख्स गूंगा हो जाता है और उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल सकता है। होता क्या है, जब तक वो सूफी बुज़ुर्ग ज़िंदा रहते हैं उस वक्त तक वो शख्स गूंगा रहता है। उन सूफी बुज़ुर्गों के विसाल के बाद उसका गूंगापन जो है ख़त्म हो जाता है, अल्लाह ताला उसको ज़ुबान बख्श देते हैं। ये सब करामात अल्लाह ताला की तरफ से सूफी बुज़ुर्गों को दी जाती हैं। तो वो शख्स लोगों को बताता है कि ये जो लंगोटा पहनने वाले बुज़ुर्ग हैं, सूफी बुज़ुर्ग आम नहीं हैं। अपना सारा माजरा जब वो बताता है तो लोगों को फिर यकीन होता है। तो गुजरात के अंदर सूफी वलीउल्लाह का मतलब है खुदा का दोस्त। दोस्त तो हमने बड़े बनाए हुए हैं लेकिन किसी काम के नहीं। दोस्ती करनी है तो खुदा से कीजिए, खुदा से कीजिए, खुदा से कीजिए। क्यों? ये वली जो हैं अल्लाह ताला के गुज़रे हैं, इनसे हमें एक रूहानियत का दर्स मिलता है। वलियों के पास रूहानियत ही रूहानियत होती है, जिससे हम जितना भी सबक हासिल करना चाहें वो हमारे लिए कम है। इसलिए सिरात मुस्तकीम पर भी चलना चाहिए और सूफी बुज़ुर्गों की जो है तकलीद हमें करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो जितनी खिदमत हो सके गरीब आवाम की भी करनी चाहिए। तो कोई अगर बीमार हो, तंग दस्त हो, उसकी हेल्प करना ये भी वलियों का सेवा है। इसकी अगर हम तकलीद करेंगे खुदा खुश होंगे, तो जब खुदा खुश होंगे तो ज़माना खुश होगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू हमें खुदा के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।